السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، اس طرح کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک و شامل نہ کریں. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے عقیدے کی اپنی امت کو تعلیم دی، عقیدہ سکھایا، سمجھایا اور عقیدے کی اہمیت بیان فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 24 ربیع الاخر 1439 ہجری مطابق 11 جنوری 2018 عیسوی، عقیدہ طحاویہ کا بڑا ہی اہم درس ہفتہ واری یہاں حارث بھائی کے مکان پر رحاب جدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس گھر کے ایک چھوٹے سے بچے طالب علم فضیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آج کی عبارت پڑھیں گے. اب تک ان کے بھائی پڑھتے تھے، یہ بھی اس سلسلے میں شریک ہو چکے ہیں، تو ہم بڑی دل کی گہرائیوں کے ساتھ طالب علم فضیل کا یہاں پر استقبال کرتے ہیں. اور اس چھوٹے سے طالب علم جن کی عمر 9 سال ہے، 9 سال کا یہ طالب علم فضیل انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عربی عبارت عقیدہ طحاویہ کی پڑھیں گے، تو ہم ان کا خیرامت کرتے ہیں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى صيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليها صيفه، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يد من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله أزواج الفريضة ما لم يعمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے، مغرب سے پہلے گھر آئے میرے
اور انہوں نے جو ہے عربی عبارت میں نے پڑھ کر سنائی ان کو، جیسا کہ عادت ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ایسے بچوں کی جو ہے ہمت افزائی کرنی چاہیے. اس کے بعد بھی جو ہے 9 سال کا یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو فیس کرنا، پھر بیٹھ کر عربی عبارت پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. بہرحال اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب علم فضیل کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اور ان کے بھائیوں کو، جو دوسرے ان کے بھائی ہیں عبد الوارث اور حذیفہ اور حنظلہ وغیرہ بھی، یعنی 4 طالب علم ہیں جو یہاں پر پڑھتے ہیں، اسی گھر کے یہ 4 بچے ہیں. اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عقید توحید کو سمجھنے، سمجھانے اور دنیا میں اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت خوشی کی بات ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں طالب علم فضیل کا، جزاہ اللہ خیرہ. بڑی اہم عبارت چل رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اہل قبلہ کے حقوق، یعنی عامۃ المسلمین کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کو، پڑھ چکے تھے عبارت، ہم نماز پڑھنا ہر مسلمان کے پیچھے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اور اسی طرح نماز جنازہ بھی ان کی پڑھنا. اور آگے یہ بھی پڑھے تھے کہ کسی کو بھی ہم جنتی یا جہنمی نہیں قرار دیتے، اور نہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور نہ کسی کو کافر یا مشرک یا منافق کہتے ہیں جب تک کہ یہ چیزیں ان سے ظاہر نہ ہو جائیں. ان کے بھیدوں کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ عبارت ہم نے پڑھی اور اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے پیچھے، یہ عقیدے کی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے، جیسے عبداللہ بن عمر ہے وغیرہ، انہوں نے جو ہے ظالم بادشاہوں کے خلاف، جو برے تھے، جو ظالم تھے، ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے. اور حدیثیں بھی ہم نے پڑھی صحیح مسلم وغیرہ کی، آپ کو یاد ہوگا، جن میں یہ بات بتائی گئی کہ ایسے عمرا آئیں گے جو نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم وقت پر نماز پڑھ لو، پہلے جو فرض تمہارا ہے وہ ادا ہو جائے گا، پھر ان عمرا کے پیچھے نماز پڑھ لو تو وہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی. منع نہیں کیا، روکا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا جائز ہے ان کے پیچھے. البتہ جو اہل فضل ہیں، جن کا معاشرے میں مقام ہے، حدیث کی روشنی میں ہم نے بتایا تھا، وہ اگر زجرن توبیخن، ان کی ڈانٹ ہو، ان کو ان کی اصلاح ہو، اس غرض سے اگر وہ امامت نہ کریں، وہ نہ پڑھیں اور عام مسلمان پڑھ لے، تو یہ جائز ہے. جیسا کہ اس کی دلیل میں ہم نے حدیث پیش کی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کے متعلق جس نے اپنی جان لے لی تھی، اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، سوسائڈ کیا تھا، یعنی اپنی جان اس نے لے لی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے سے اجتناب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ کو فرمایا صلو انتم، کہ تم لوگ نماز پڑھو. اس سے دلیل ملی کہ اگر کوئی اہل الفضل ہیں جن کا مقام ہے معاشرے میں، وہ ایسے برے لوگوں کی جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جیسے کسی نے اپنی جان لی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی دوسری قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، تو اس کی موت ہو جائے. مسلمان تھا لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، تو ایسے انسان کی وہ نماز نہ پڑھے تاکہ لوگ اس قسم کے کاموں سے باز آئیں، عام مسلمان نماز پڑھیں، تو یہ بھی جائز ہے. یہ مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی. اور یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہتے. ہم نیک آدمی کے لیے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. برے آدمی کے بارے میں ہم ڈریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے، اس کی سزا دینے کے لیے. لیکن کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر جنتی قرار دینا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ جنتی ہے، یا کسی برے کے بارے میں، کسی اچھے کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ جنتی ہے، یا کسی برے کے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ وہ دوزخی یا جہنمی ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اسی عبارت میں جو پچھلے درس میں آئی تھی
کہ ہم کسی کو اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کو کافر یا مشرک یا منافق نہیں کہتے، جب تک کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے وہ کافر ہو جائے، یا ایسے کام نہ کرے جس سے وہ مشرک ہو جائے، یا اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے کہ واقعی یہ منافق آدمی ہے۔ اگر پتہ نہیں چلا تب تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعض اقوال ایسے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو کفریاں ہیں، بعض اقوال زبان سے بعض الفاظ ایسے ادا کیے جاتے ہیں جو کفر ہیں، جیسے اللہ کو گالی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، اور اسلام کو برا بھلا کہنا، اسلام کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض اعمال بھی کفریاں ہیں، جیسے شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، پریکٹیکل یہ کام بھی جو ہے کفریاں ہیں، یہ بھی کیا ہے، کفریہ کام ہے۔ تو ایسے نہیں کہ کوئی بھی قول، یہ بات گزر چکی ہے اس سے پہلے درس میں، ایسا نہیں کہ کوئی بھی قول کفر نہیں ہوتا یا کوئی بھی عمل کفر نہیں ہوتا، ہیں بعض اقوال جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے گالی دینا، کوئی جان بوجھ کر اللہ کو گالی دے تو وہ کافر ہو جائے، کوئی جان بوجھ کر شرک کرے تو وہ مشرک ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، علماء کا کام ہوگا یہ کہ وہ کسی پر کفر یا شرک یا نفاق کا فتویٰ لگائیں یا حکم لگائیں۔ عام مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی پر کفر یا شرک یا نفاق کا حکم لگائیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، امید کہ وہ چیز آپ کو یاد ہوگی جو اس سے پہلے ہم نے دلیلوں سے بتایا تھا، اور اس میں وہ حدیث بھی پیش کی تھی جس میں ایک باپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کہ باپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری لاش کو جو ہے جلا دینا، اور اس کے بعد اس کو ہواؤں میں بکھیر دینا، یاد ہے نا وہ حدیث آپ کو؟ تو وہاں ہم نے تفصیل بتائی تھی۔ اور آخری نقطہ جو انہوں نے بتایا پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ان کے جو بھید ہیں وہ اللہ کی طرف ہم اس کے حوالہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، کیونکہ بھید یا چھپی ہوئی چیز ہمیں نہیں پتا، ہم کو ظاہری چیزیں معلوم ہیں، کسی کا ظاہر اچھا تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے، کسی کا ظاہر برا ہے تو ہم اس کو برا سمجھیں گے۔ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن اس کا برا ہے، اور باطن کو جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں میں کیا ہے وہ جاننے والا اللہ ہے۔ ہم دلوں پر حملہ نہیں کریں گے، تمہارا یہی مطلب تھا، تم نے اسی لیے یہ کام کیا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیتوں کو جاننے والا اللہ ہے، کیونکہ نیت چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے کہا وَنَذَرُ سَرَائِرَهُ إِلَى اللَّهِ، ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو کر رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اگر وہ ظاہر اچھا ہے تو ہم اچھا اس کے، اور یہ اس کی دلیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں۔ منافقین کا نفاق جب تک ظاہر نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ان کو مسلمان سمجھا، منافقوں، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ جہاد کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں والا معاملہ کرتے تھے ان کے ساتھ۔ جب وحی آئی اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی گئی تب آپ کو علم ہوا، اس کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، لہٰذا ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، باطن کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج جو عبارت ہمارے فضیل صاحب نے پڑھی ہے وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 24، پوائنٹ نمبر 94، وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السیف۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جو ہے امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ امت محمد میں سے ہم کسی مسلمان پر، کسی امتی پر تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے، الا، سوائے ان لوگوں کے جن پر تلوار واجب ہو چکی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے قتل کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تلوار اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسلمان کے خون کو ہم جائز نہیں سمجھیں گے جب تک کہ واجب نہ ہو جائے اس کا خون بہانا۔ اگر واجب ہے شریعت کی روشنی میں بھی بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں کب واجب ہوتا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اصل یہی ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، یہ مطلب کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ کسی کے خلاف تلوار اٹھانا،
مارنا کسی کو، جان لینا، قتل کرنا کسی ایمان والے کا یا ایمان والی کا حلال اور جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شہادتین کے اقرار کے ساتھ اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ شہادتین کے اقرار کے ساتھ اگر اس نے دو چیزوں کی گواہی دے دی، ایک لا الہ الا اللہ، دوسری محمد رسول اللہ، اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب اس کے بعد اس کی جان، مال، عزت سب محفوظ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں مشہور حدیث جو ہے وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اقروا لذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں، اور جب وہ گواہی دے دیں گے عصمو بچا لیں گے منی مجھ سے دماءہم و اموالہم اپنے خون کو، اپنے مال کو، سوائے اسلام کے حق۔ کیا مطلب حدیث کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے فوری بعد یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ جان مال محفوظ ہو جاتی، اب کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا، شک کی بنیاد پر بھی نہیں، جیسے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی، جو شک کی بنیاد پر انہوں نے قتل کیا تھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یاد ہے نا؟ شک کی بنیاد پر یقین نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قرار کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی جان محفوظ، اب اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا، کیوں؟ اس نے حق کا کلمہ پڑھا ہے، دین حق کو قبول کر لیا ہے، اس محفوظ ہے اس کی جان، مال بھی اس کا محفوظ ہے، مال غنیمت نہیں ہوگا اس کا، نہ اس کی جان لی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کام کرے وہ جس سے اس کا خون حلال ہو جائے، تب اس کی جان لی جائے گی، اور اس میں بھی تفصیل ہے، کون لیں گے وہ جان؟ حاکم وقت، امام المسلمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفاء، پھر عمرا یا مسلمان بادشاہ، ان کو اختیار ہے کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے جس سے شریعت میں اس کا خون بہانا جائز ہو، تب اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تین میں سے ایک صورت ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثه الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعته الحدیث، اور کما قال رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب حلال؟ قتل کرنا حلال نہیں ہوگا۔ کون مسلمان؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ مسلمان جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور مجھ کو اللہ کے رسول مانے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اس کا خون حلال نہیں ہے، الا سوائے تینوں میں سے ایک کام، تین میں سے ایک کام کرنے پر، تین میں سے ون آف تھری، تین میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے تو خون حلال ہے، تینوں کام نہیں کرتا نہیں ہے حلال۔ کیا ہے وہ تین؟ الثیب الزانی، شادی شدہ زانی، والنفس بالنفس، یا اس نے کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کیا ہے، والتارک لدینہ المفارق لجماعتی، اپنے دین کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر جانے والا، مرتد جس کو کہتے ہیں۔ یہ تین شکلوں میں اس کا خون حلال ہوگا، اور وہ بھی قاضی کریں گے، ثابت ہو جائے تو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر لے وہ، اس کا خون حلال نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ، ہم تلوار اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی شراب پیے، گناہ کرے، برائیاں کرے، کیا اس کو قتل کریں گے؟
اچھا یہ بھی کام جو ہے نا، کسی نے کسی کی جان لی، شادی شدہ ہے، زنا ثابت ہو گیا، یا کسی نے جو ہے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، سچے دین کو چھوڑ دیا، وہ کرسچن بن گیا، ہندو بن گیا، کافر ہو، دوسرے مذہب میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، اس کی جان تو حلال، لیکن کون لیں گے؟ عام مسلمان نہیں، حکمران، ولی الامر، ولاۃ الامور، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ دوڑ ہے، وہ لوگ، بادشاہ، حاکم وقت، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، ان کو اجازت ہے اس کی کہ وہ حد نافذ کریں گے، ورنہ اگر کہیں مسلمان حاکم نہ ہو تو، اگر کسی ملک میں مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، نہ مسلمان بادشاہ ہے، نہ حکومت نہیں ہے، وہ کافروں کے تحت رہتے ہیں، تو وہاں اس پر عمل ہوگا نہیں ہو سکتا، وہاں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. تو تلوار اٹھانا جب جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے خلاف، تو کیا بادشاہ کے خلاف تلوار اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان کے کیا خون حلال نہیں ہے بہانا، تو مسلمان کا خون حلال بادشاہ کا ہوگا، اگرچہ وہ برائیاں کرتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا، جیسے عقیدی کتاب لکھ، بادشاہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے. بغاوت کرنا اس سے، تلوار اٹھانا، لوگوں کو ابھارنا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے، آگے وہی عبارت آ رہی ہے، یہ جائز اور حلال نہیں ہے. اس بات کو، یہ عقیدے میں سے ہے ہمارے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے. اگر ہم اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، پہلی بات تلوار اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، تو معصوموں کی جان جائے گی، فتنہ ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، اور سبب بنیں گے وہ لوگ جنہوں نے تلوار اٹھائی، سبب بنیں گے وہ لوگ جنہوں نے بغاوتیں کی ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا ایک چھوٹا منکر ہے، ایک چھوٹی برائی ہے، یا ایک برائی ہے، تم اس کو ہٹاؤ گے تو 10 برائیاں جنم لیں گی. ایک برائی ہے، اگر اس کو ہٹاؤ گے تو 10 یا 100 برائیاں آئیں گی، تو ہٹانا نہیں اس کو، کیونکہ برائی کو ہٹانے کا حکم کس لیے ہے؟ تاکہ برائی ہٹ جائے. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ہٹاؤں گا تو برائی تو نہیں ہٹے گی، اور برائی ہوگی. ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس کو اگر روکوں گا میں تو 10 غلط کام اور کریں گے لوگ. پکا ہے، یقین ہے، یا غالب گمان ہے، کیا کریں گے؟ چھوڑنا اس کو، اس کے حال. اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک غلط کام ہے، اس کو میں روکوں گا تو وہ کام ختم ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، روکیے. لیکن روکنے سے 10 اور غلط کام ہوں گے، تو شریعت نے کہا کہ آپ مت چھیڑو پھر مسئلے، کیونکہ آپ سبب بنیں گے اور غلط کاموں کے. اور انکار منکر اسی لیے ہے کہ تاکہ ازالہ ہو جائے منکر کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف نہیں المنکر کس لیے؟ بھلائی کا حکم دو تاکہ بھلائیاں کی جائیں، برائی سے روکو تاکہ برائیاں رک جائیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ برائی نہیں رکے گی، تو پھر کیوں میں کہوں؟ بلکہ اور برائی ہونے کا ڈر، خدشہ ہے، غالب گمان ہے، تو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تاتاریوں کا فتنہ بڑا مشہور ہے، شراب کے نشے میں جو ہے نشہ کرتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، چپ چاپ وہاں سے چلے گئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں روکتے پینے سے، یہ نشہ کر رہے ہیں. کہا کہ چھوڑو ان کی حالت میں، ان کو روکیں گے تو یہ جاگ کر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، وہ قتل عام سے ان کا نشہ اچھا ہے، کم ہے. وہ دونوں برائیاں ہیں یہاں پر، ایک کو روکیں گے تو اس سے بڑی برائی ہوگی، چھوڑیں گے تو اسی حال میں پڑے رہیں گے، نشے میں پڑھ کر مسلمانوں کی جان تو بچ جائے گی. مسائل ایسے، گنبد کو نکال دیا جائے تو فتنہ ہو جائے گا، چھوڑ دیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا. کیا کرنا؟ چھوڑنا، نکالنا. آگے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ، یہ بڑا اہم ہے، 95 پوائنٹ نمبر، عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا. ترجمہ دیکھیے اس کا، اور ہم اپنے اماموں اور بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. وَإِن جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم کریں. وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے بددعائیں نہیں کرتے، ان پر بددعائیں نہیں کرتے ہیں. وَلَا نَنزِعَ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور اطاعت سے خود کو باہر نہیں نکالتے ہم. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ہم ان بادشاہوں اور ائمہ یا ولاۃ الامور کی اطاعت کو
فرض سمجھتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، ما لم یأمروا بمعصیہ، جب تک کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے دیں، وندعو لهم بالصلاح والمعافات، اور ہم ان ظالم بادشاہوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور عافیت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ ہم قتل کرنے کو، تلوار اٹھانے کو مسلمانوں کے خلاف جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح جو ائمۃ المسلمین ہیں، حکمران ہیں، ولاۃ الامور ہیں، امت کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کے خلاف نکلنا اس کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم کیوں نہ کرے۔ ظلم کرنے والا ظالم، دیکھیں بادشاہ یا حاکم وقت دونوں میں سے ایک ہوگا، یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا، ہے نا، یا تو نیک ہوگا یا تو بد ہوگا۔ نیک ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ برا ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تب کیا؟ کہتے ہیں کہ فاسق اور فاجر اگر ظالم بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف خروج کو خروج سمجھتے ہیں، نکلنا، بغاوت کرنا۔ بغاوت دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک سنانی اور ایک لسانی، یا ایک لسانی ایک سنانی، ایک زبان سے خروج اور ایک ہاتھ سے۔ تلوار اٹھانا اس کے خلاف کہ اس کو قتل کر دیں گے، اس کی کرسی ہٹا دینا، گدی سے اس کو نکال دینا، یا پبلک کو ساتھ لے کر جو ہے وہی تلوار اٹھانا اس کے خلاف، مارنے کے لیے اس ایک شکل یہ ہے خروج کی۔ دوسری شکل زبان سے بغاوت کرنا۔ زبان سے بغاوت کیا ہوگی کہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا۔ کس کے خلاف؟ بادشاہ کے خلاف۔ کیسا بادشاہ؟ ظالم بادشاہ۔ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، تقریریں کرنا، خطبے دینا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ظالم ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، تاکہ لوگ بھڑکیں اور بغاوت ہو۔ یہ جائز نہیں ہے، کہہ رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، ظلم کے خلاف، جی بادشاہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ شریعت نے حکم نہیں دیا اس کا۔ ولا نر الخروج، شریعت کا حکم نہیں ہے یہ کہ آپ بادشاہ وقت کے خلاف، ظالم بادشاہ کے خلاف کیا کریں؟ آواز اٹھائیں۔ اگر ظالم بادشاہ ہو تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ میں دلیلیں دے رہا ہوں اس کی۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھائی، ظالم ہے، ظلم کو تو مٹانا ہے نا اسلام میں، برائی کو ہٹانا ہے نا۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، برائی کو ہٹا سکتے تو ہٹاؤ۔ بیٹے میں برائی والدین دیکھیں، ہٹا سکتے، کر سکتے، ہٹا سکتے۔ بچہ سگریٹ پی رہا ہے، بچہ فلمیں دیکھ رہا ہے، غلط کام بچہ کر رہا ہے، بچی کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ماں باپ اس برائی کو ہٹا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہٹائیے، یہی تو ہے۔ اگر ایک جگہ برائی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہٹا نہیں سکتے، اس کو بولیں گے تو اور کرے گا وہ، اب کیا کرنا؟ ہٹا نہیں سکتے۔ جیسے ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، بولیں گے تو مارے گا وہ، اب بولنا اس کو یا خاموش بیٹھنا؟ بولیں گے تو مار ڈالے گا وہ ہے ایسا، بہت لوگوں کو مارا اب تک، وہ کیا کرنا؟ خاموش بیٹھیے، کیونکہ منکر کو ہٹانا تاکہ منکر ہٹ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے، اگر منکر کو ہٹائیں گے، برائی کو، اور یقین ہے کہ وہ ہٹ جائے تو ہٹانا واجب ہے۔ اگر کسی برائی کو ہٹائیں گے تو اس سے بڑی برائی آئے گی، نہیں ہٹانا۔ اگر برائی کو ہٹائیں گے تو اس کے لیول کی برائی آئے گی، نہیں ہٹانا۔ تفصیل ذکر کی ہے علماء نے۔ اب بادشاہ کے پاس پاور ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے، پولیس سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، پاور ہے اس کا۔ اب وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، ظالم ہے، لوگوں کو مارتا ہے آ کر، جیسے فرعون وغیرہ گزرے نا بادشاہ۔ بہرحال تو ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر۔ اگر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟
آپ ایک محلے میں سے آواز اٹھائے اس کے خلاف، پورے محلے کو بلڈوزر سے فنش، تباہ کر دے گا. آپ کے ساتھ معصوموں کی جان جائے گی. بولے آپ، بغاوت کیے آپ، لیکن پورا خاندان آپ کا، پورا محلہ، پوری بستی آپ کی اجاڑ دے گا، وہ تباہ کر دے گا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے اسلام نے کہا چھوڑ دو اس کے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں اگر آپ پہنچ سکتے ہیں اس کے پاس، جا کر اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، اور آپ کو امید ہے کہ آپ کی بات کا اثر ہوگا، چاہیے جا کے بولیے. پیچھے بولنے سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ تقریریں کرنے سے کچھ ہوگا اس کے خلاف؟ کچھ نہیں ہوگا. جہاں چیک کیجئے، ابھی دلیلیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، جہاں مسلم حکمران تھے، برے تھے، لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، بغاوت کر کے مار دیے، ختم کر دیے پکڑ کے، بری حالت میں موت ہوئی. وہاں اب کیا حال ہے پوچھ کے دیکھیے، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. جب وہ تھا برا تب کیا حال تھا ملک کا، اور اب جب اس کو ختم کر دیا گیا اب مسلمانوں کا کیا حال ہے. میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتاؤں، آپ بھی پوچھ لیجئے، مشکل نہیں ہے. فون سب کے پاس ہیں، لوگ رہتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت حالت اس سے اچھی تھی. آج جو حالت ہے لیبیا وغیرہ، اس وقت اس سے اچھی حالت تھی، اب اور بری حالت ہے. کیوں؟ کچھ بھی نہیں، اب تو لوٹ مار ہے. پہلے اچھے تھے. دیکھیے شریعت کا حکم ایسے ہی نہیں ہے. اب دلیلیں سنیے آپ. بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چند لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرت علینا وألا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. صحیح حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی، دیکھیں صحابی ہے نا، کہتے ہیں ہم صحابہ نے بیعت کی کہ بادشاہ کی بات، حاکم وقت کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، سنیں گے اور فرما برداری کریں گے. ہم خوش ہوں یا خوش نہ ہوں، ہم راضی ہوں یا ناراض ہوں، مشکل ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور ان کے خلاف جو ہے لڑیں گے نہیں ہم، جب تک کہ ان سے، یعنی ان بادشاہوں سے اوپنلی کفر، اور اس اوپنلی کفر کی دلیل بھی ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، نہ دیکھ لیں. یہ حدیث ہے پوری. کیا مطلب اس حدیث کا؟ راضی ہوں یا ناراض ہوں. مکرہینا کا لفظ آتا ہے، کرہ، ناراضگی، ہم کو پسند نہیں ہے یہ آدمی، یہ بادشاہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، برا آدمی ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم اس کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے اس کی. دیکھیے وفی عسرنا و یسرنا، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں، جب تک کہ کفر بواح، ایسے کفر کا آرڈر نہ دے دے وہ جو اوپن ہے کفر. کفر ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کفر ہے، شریعت میں کفر نہیں، ایسا نہیں. شریعت کی روشنی میں کفر ہونا ایک، اوپنلی بواح ظاہر ہو کفر. دو، من عندکم من اللہ فیہ برہان، دلیل بھی ہو اللہ کی جانب سے. تین چیزیں. کفر ہو یعنی وہ کفر کا آرڈر دے رہا ہے، یا وہ کفر کر رہا ہے اور اوپنلی کفر ہے وہ، اور دلیل بھی ہے ہمارے پاس پکی اللہ کی طرف سے، تب جو ہے ہاتھ اٹھا دیں، تب اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کفر کا حکم نہیں دے رہا ہے یا کفر نہیں کر رہا ہے، وہ کفر کے علاوہ بہت ساری برائیاں کر رہا ہے، اطاعت کریں گے. دوسری حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصیہ فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة. یہ بھی متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آدمی پر سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے، پسند ہو اس کو یا پسند نہ ہو. حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، سننا اور اطاعت کرنا، جب تک کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے دے. کون؟ بادشاہ. اگر گناہ کا حکم دے رہا ہے
تو نہ سننا ہے اس کی بات، نہ اس کی بات کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، وہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے بڑے کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے بادشاہ کی نافرمانی کی یا حاکم وقت کی، ولی الامر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ ایک حدیث سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی زبردست حدیث ہے یہ، اس حدیث کو بھی سن لیجیے آپ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ، لمبی حدیث ہے، خلاصہ اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اور میرا معاملہ یہ تھا، حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جو ہے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ہم جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، اللہ تعالیٰ یہ خیر ہمارے پاس لے کر آیا، یعنی اسلام لے کر آیا آپ کے ذریعے، تو اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا اس شر کے بعد خیر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس شر کے بعد خیر ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ دخن ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا دخن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے سے ہٹ کر عمل کریں گے، میرے راستے سے ہٹ کر عمل کریں گے، تم کو پسند بھی ہوں گے وہ لوگ، تم ناپسند بھی کرو گے، ایسی قوم آئے گی، مطلب ایسے عمرا بادشاہ آئیں گے۔ دخن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سن کر میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ اس کے بعد جو خیر آئے گا اس کے بعد شر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راہوں پر بیٹھ کر بلانے والے ہوں گے، جو ان کا جواب دے گا وہ داعی جہنم کی طرف بلانے والے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو میں نے یہ سن کر اللہ کے رسول سے سوال کیا ذرا بتائیے تو صحیح ہے کیسی قسم کے داعی ہوں گے، کیسی قسم کے بلانے والے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم قوم من جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، وہ لوگ ہمارے جیسے ہی ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے، ہماری طرح ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اگر ایسی قوم مجھے ملے، وہ دور مجھے مل جائے جو شر کا دور ہوگا، میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا، میں کیا کروں اگر اس دور میں رہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا وہ سنیے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم جو ہے مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام سے جڑ جاؤ۔ یہاں مسلمانوں کی جماعت سے مراد جو حق پر ہے اس وقت، اور جو ان کے امام ہوں گے یعنی بادشاہ، ولی الامر، امام المسلمین جو ہوں گے، ان سے جڑ جاؤ۔ میں نے پوچھا فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَعٌ وَلَا امام، اگر اس دور میں نہ کوئی مسلمانوں کی جماعت حق پر ہو، نہ کوئی ان کا امام ہو، اگر ہو تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگر نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب سے ہٹ جاؤ، اگرچہ تم درخت کی جڑ کو کیوں نہ پکڑ لو، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے اسی حالت میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، لمبی حدیث ابھی میں نے پڑھی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے تعلیم دی کہ جب دور آئے گا، گمراہیاں ہوں گی، شر ہوگا، تو اس وقت مسلمانوں کی جو حق والی جماعت ہے اور ان کے جو امام ہیں ان سے جڑ جانا، لازم پکڑو، مطلب تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مطلب ان کے ساتھ چمٹ کے رہو، ان کے ساتھ مل کے رہو، ان کے ساتھ جڑ کے رہو، الگ نہیں ہونا، مسلمانوں کی حق والی جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم مسلمانوں کے بادشاہ یا مسلمانوں کے جو حاکم ہیں ان سے جڑے رہیں گے، ان سے ہٹ کر نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے بعد
اسی میں جو انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم خروج کو جائز نہیں سمجھتے تلوار اٹھانے کو، یا اس کی دلیلیں بھی آپ دیکھیں. یہ تو حدیث آپ نے سنی، آیت سنی، صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. حجاج ابن یوسف ثقفی جو ہے عراق کا گورنر تھا، ظالم تھا، وہاں کا بڑا تھا، وہ امیر تھا وہاں کا، اور ظالم تھا. صحابہ کا قتل وہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے خلاف بغاوت نہیں کی صحابہ. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ہو رہا ہے اس لیے میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. صحابہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کیے. ظالم تھا، اس نے صحابہ کو پکڑ کر قتل کیا تھا. ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف، اس کے دور میں جو صحابہ تھے ان کو معلوم تھا یہ منہج عقیدہ. کیا ان لوگوں نے خلاف بغاوت کی بادشاہ کے؟ نہیں. اسی طریقے سے ایک مسلم شریف کی حدیث سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ تم اطاعت کرو بادشاہ کی، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر وہ آ کر تمہاری پیٹ پر کوڑا مارتا ہے اور تمہارا مال چھین لیتا ہے. یعنی ظلم ہے نا یہ، مارنا اور مال چھیننا. تب بھی جو ہے تم اس کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، تم بغاوت مت کرو، خروج مت کرو. یہ ہے شریعت کا حکم. اور آگے جو کہتے ہیں ہم بد دعا بھی نہیں دیں گے بلکہ دعائیں خیر کریں گے. الٹا ہم ایسے ظالم کیا کریں گے، ظالم بادشاہ تو صبر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو، اگر وہ اچھے ہوں تو ان کی اچھائی ان کے ساتھ، اگر وہ برے ہیں تو ان کی برائی ان کے ساتھ، تم کو ان کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تم صبر کرو، تم اپنے دین پر قائم رہنا. یہ حدیثوں کا مفہوم ہے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا. بد دعا نہیں دیں گے بلکہ الٹا دعائیں خیر کریں گے ہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ ظالم بادشاہوں کے لیے. اور یہ دعائیں خیر کرنا یہ بہت سارے سلف سے ثابت ہے. فضیل ابن عیاض معروف سلف میں گزرے ہیں، بڑے ان کے اقوال ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں فضیل ابن عیاض دعا کے سلسلے میں. عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ ہم بد دعا نہیں دیں گے ظالم بادشاہ کے لیے. ہم دعا کریں گے اللہ اس کو نیک بنا دے، اللہ اس کے ظلم سے اس کو دور رکھ، اس کے ظلم سے ہم کو دور رکھ، اس کو نیک بنا، اچھا بنا دے. دعا کریں گے. یہ سلف سے ثابت ہے. دو قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام فضیل رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ کا. امام فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لو ان لی دعوت مستجابہ ما صیرتها الا للامام، اگر مجھے پتا ہو جائے میری کوئی دعا ضرور اللہ قبول کرے گا تو وہ پوری دعا ایک میں بادشاہ کے حق میں کروں. تو ان سے سوال کیا کسی نے کہ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَلِي، اے ابو علی، فضیل رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی ابو علی، اے ابو علی رحمت اللہ علیہ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ اگر دعا میری میں اپنے لیے کروں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ، لیکن اگر ایک دعا میری جو اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی ایک دعا تمہاری ضرور قبول ہونے والی ہے، کرو. کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے لیے نہیں کروں گا میں. اگر میں امام کے لیے، اگر میں اپنے لیے کروں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا صرف. اگر میں امام وقت کے لیے، امام المسلمین کے لیے، بادشاہ وقت کے لیے کروں گا تو اس کی بھلائی سے عوام کی بھلائی ہے، وہ اچھا رہے تو عوام کا فائدہ ہے، پوری امت، پوری قوم کا فائدہ ہے. اسی لیے میں اس کے حق میں جو ہے دعا کروں. یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اسی سے دلیل دیتے ہیں علماء کا جو بوسہ لیتے ہیں پیشانی کا. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر، فضیل رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر بوسہ لیا اور لے کر کہتے ہیں یا معلم الخیر من یحسن ھذا غیرک، اے خیر کی تعلیم دینے والے امام، من یحسن ھذا غیرک، یہ آپ کے علاوہ کون اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے، یہ کون اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے، یا کون اچھا کرے گا اس کو. مطلب آپ ہی معلم ہیں، آپ نے بہت بہتر بات بیان فرمائی ہے جو دعا کے سلسلے میں آپ نے بیان کیا. اسی قسم کا ایک قول امام احمد رحمت اللہ علیہ کا بھی منقول ہے. وہ کہتے ہیں لو كانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها لولی الامر یا للامام. الفاظ آتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اگر میرے لیے کوئی ایک دعا ہوتی جو مستجابہ ہوتی، مطلب ضرور قبول کی جانے والی ایک دعا اگر مجھے دی جاتی تو وہ پوری دعا کس کے حق میں کرتا؟ میں بادشاہ وقت کے حق میں کرتا، تاکہ جو ہے امت کو ان سے فائدہ ہو جائے. یہ سلف ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بتائیں گے کس طرح سے ظالم بادشاہوں کے ظلم پر انہوں نے صبر کیا لیکن خروج نہیں کیا. دیکھیے دو ہیں، ایک تو صبر کرنا، ایک خروج کرنا.
صبر کرنا شریعت کا حکم ہے اور اس سے فائدہ ہے. خروج کرنا، بغاوت کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اور اس سے نقصان ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اور اطاعت کرنا، اللہ جو بتایا انہوں نے اس نقطے میں، اس عبارت میں، کہ ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ولی الامر کی اطاعت کرو. تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم بادشاہ وقت کی اطاعت کریں، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، بادشاہ کا حکم ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ایسا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے، اس کے حکم پر عمل نہیں کریں گے. امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے جذبات کو شریعت کے تابع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بھی بڑے اچھی عبارتیں آ رہی ہیں، سنت اور جماعت کی اہمیت اور اختلافات کا نقصان جو ہوتا ہے، یہ تمام بہت اہم چیزیں آ رہی ہیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کر ضرور تشریف لے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.